آپ جانتے ہیں درود شریف سید الوظائف ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس دعا میں درود شامل ہو جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھنے والے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہونے لگتا ہے۔ جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے سے انسان کے بدن کا گناہ ایسے ہی جھڑتا ہے جیسے جلتی ہوئی آگ پانی سے بجھنے لگتی ہے۔ بتائیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ دن، یہ رات، یہ صبح، یہ شام، یہ تاریخوں کا بدلنا، وقت کا بدلنا، سن کا بدلنا، یہ کیا دن پہ دن ہم قبر اور آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی کھیل اور تماشے میں گزرتی جا رہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ ہے نہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لہو ولعب، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے آخرت کی فکر کریں، کچھ درود پڑھیں، کچھ اللہ کا ذکر کریں، اچھے کام کریں تاکہ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہو۔ اللہ کی عدالت میں پیشی ہونی ہے، حاضر ہونا ہے۔ ہم محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں تو محفلیں بھی، جلسے جلوس بھی اب دنیا کے رنگ ریلیوں میں رنگتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ مذہبی جلسہ ہے جہاں بیٹھ کر ہمیں دینی تعلیم سیکھ کر کے اس پر عمل کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ بیٹھے الحمدللہ، علماء کرام تشریف لائے ہیں، بیداری کا ثبوت، یہاں بھی درود پڑھیں اور یہاں سے گھر جائیں تو گھر میں بھی درود پڑھنے کا معمول بنائیں۔ کوئی دن بغیر درود کے نہ گزرے، محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ رسالت پاک میں خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ دین کا مجدد 1000 سے زائد کتابوں کو تصنیف کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ آخر حیرانی کیوں آئی؟ کہا حیرانی نہ بڑھے گی تو کیوں، تب کیا ہوگا؟ اردو، فارسی، عربی، ان ساری ڈکشنری میں مدح و ستائش کے جتنے الفاظ تھے جو نعت کے لیے استعمال ہو سکتے تھے، کہا میں نے سب کو چن لیا ہے اور چن کے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، لیکن الفاظ ختم ہو گئے، لیکن ایسا لگتا ہے نعت کا سلسلے کا ابھی تو آغاز ہوا ہے۔ تو حیرانی نہ ہوگی، الفاظ ختم ہو گئے، اوصاف ختم نہ ہوئے، لغت کے جملے ختم ہو گئے، حضور کی مدح و ستائش جو شان و عظمت ہے میں اس کی ابھی ابتدائی منزل بھی نہ پا سکا۔ کہا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ہم نے کہا حضرت پھر آگے ارادہ کیا ہے؟ کہا اب تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے نا، میں سب کچھ کہہ ڈالا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ کہتے ہیں تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سے ماں کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسی منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا، سور کے نکھرا حجر کے صدقے، کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ گے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، انہی کا جوبن ٹپک رہا ہے،
نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزارے نور کے تھے۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کیا کہنے غبار بن کر نثار جاؤں، کہاں اب اس رہ گزر کو پاؤں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہارے خاطر کشادہ ہے وہ کلیم پر جو بند راستے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے، کہیں تقاضے وصال کے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یا تو خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کسے کیا بتائیں کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمانے ان کا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ کیا کہنے لگا، زندہ آباد زندہ آباد۔ حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ بڑھے محمد قریب ہو احمد، قریب اے سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اللہ میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، سبحان اللہ، ختم ہو گئے۔ زندہ آباد۔ آخرکار امام نے قلم توڑ کر کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم۔ کیا بات ہے بھائی، زندہ آباد زندہ آباد۔ حضرات گرامی وقار، اس حبیب کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جس قرآن کے بوجھ کو پہاڑ نہ اٹھا پائے وہ حضور کا قلب اٹھا رہا ہے۔ قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، زبان مصطفیٰ سے ہمارے آپ کے بیچ ظاہر ہوا۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جب قرآن حضور کے قلب پر نازل ہوا، زبان سے ظاہر ہوا، تو برجستہ قرآن نے کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں شک نہیں، جو شک کرے وہ مومن نہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جسے پڑھنا بھی عبادت ہے، جس سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، جسے باوضو ہو کر چھونا بھی عبادت ہے، چومنا بھی عبادت ہے۔ تو صرف قرآن نہیں، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنا بھی نیکی ہے، اور قرآن کا علم رکھنے والے کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، ہوتا للمتقین، لیکن یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پڑھیں گے سب، لیکن قرآن کی روشنی سب نہیں پائیں گے۔ قرآن کا ترجمہ سب کریں گے، لیکن اس کا فیض کچھ مخصوص بندے پائیں گے۔ تلاوت سب کریں گے، لیکن روشنی مخصوص لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہا ہوتا للمتقین، جو صاحب تقویٰ ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، شفاعت بھی ہے، شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، انعام بھی ہے۔ تو پوچھا گیا صاحب تقویٰ کون ہے؟
تو قرآن نے کہا وَمَن يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان کے دلوں کو اللہ پرہیزگاری کے لیے چن لیتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ قرآن پڑھنے سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کا باادب بننا پڑے، قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنا پڑے گا، حضور کی محبت سینے میں بسا کر جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، جب پیار محبوب کا دل میں بسا ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ دل ہے، دل زندہ ہی تب ہے جب یہ دل حضور کے دل سے جڑا ہوا، حضور کے ذکر سے جو قلب غافل ہو گیا وہ دل ہی نہیں ہے، وہ صرف گوشت کا لطفہ۔ فرماتے اعلیٰ حضرت دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل وہی ہے جس میں یاد حضور ہے، جس میں یاد مصطفیٰ نہیں تو وہ صرف خون کی سپلائی کرتا ہے۔ اس لیے زمین کے اوپر اربوں خربوں انسان بستے ہیں لیکن دل صرف مسلمان کو ملتا ہے، وہ بھی اسے ملتا ہے اس مسلمان کو جس مسلمان کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ اور یہ حضور کی محبت ہمیں حاصل کرنا، قرآن سے قریب ہو جاؤ، لیکن قرآن سے قریب ہونے سے پہلے جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا اس قلب سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اب بریلی چل کر اعلیٰ حضرت کے قدموں میں مچل کر کہو یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے اب سوال اٹھتا ہے قرآن سے روشنی کون پائے گا؟ جو صاحب تقویٰ ہے، جو پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اس لیے جتنے بے ادب ہیں وہ قرآن پڑھیں یا پڑھائیں وہ قرآن کے فیض سے محروم ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، عالم بناؤ، حافظ بناؤ، لیکن اس دارالعلوم میں داخلہ کراؤ جہاں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حضور کی محبت کا شربت بھی پلایا جاتا ہے، حضور کی تعظیم کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ کیا کہنے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے اس کی ضرورت یہ غور کیا کریں، اس استاد سے قریب کریں بچوں کو جو حضور کا عاشق ہے، جو مدینے والے سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جب عشق کی راہوں سے بندہ قریب ہوتا ہے تو جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن نور بن کر اس کے سینے میں سما جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پھر اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی نورانی ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی اس لیے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک مت کرنا۔ آگے جتنی بھی باتیں ہیں جو بھی آپ پڑھیں، لیکن آج ہم شک کے شکار ہو گئے۔ ہم سے قرآن نے کہا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولو گے تو لعنت برسے گی، قرآن نے کہا کہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ لعنت کیا ہے؟ اگر آگ جلا دی جائے، ہم آپ سے کہیں کہ ہاتھ ڈالو تو آگ میں ہاتھ ڈالو تو ہاتھ جل جائے گا، ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ آگ پر یقین ہے ہمیں، وہ جلا دے گی۔ تو اس آگ سے ہزاروں گنا زیادہ سخت جھوٹ کی لعنت والی آگ، تو وہاں تو ہم بولے جا رہے ہیں، وہاں ہم بچ رہے ہیں۔ مطلب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں ہمارا یقین کامل ہے، جہاں ہم دیکھ نہیں رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ مومن نہیں، لیکن یقین پر کہیں نہ کہیں سے کمزوری ضرور لاحق ہوگی۔ یہی وجہ ہے کاروبار ہو، تجارت ہو، خرید و فروخت ہو، رسم و رواج ہو، شادی ہو، نکاح ہو، ولیمہ ہو، گھر ہو، ماحول ہو، معاشرہ ہو، ہم جھوٹ جیسی لعنت میں گرفتار ہے۔ ہم کو اس سے باہر نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ بتائیں نکلنا چاہیے، سچ بولا کریں، حلال کھائیں۔ اللہ بہت بڑی پرہیزگاری۔ کیا کہنے حضرت، ایک تو بے ادب قرآن کا فیض نہیں پاتا، ایک جھوٹا بندہ فیض نہیں پاتا، ایک حرام خور فیض نہیں پاتا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم نے ایک دن تقریر فرمایا منبر سے، کیا ٹاپک عنوان ہے حلال کھایا کرو۔ 70 لوگوں کی روح پرواز کر گئی، 400 سے لے کر تقریباً 4000 تک لوگ ایک محفل میں اللہ کے ولی بن گئے۔ 400 علماء بغداد کے بڑے مشائخ نے قلم دوات لے کر اس بات کو کوٹ کیے۔
کسی نے پوچھا، کہا حضور آپ کا حلال کھانے پر اتنا فوکس کیوں، اتنا زور کیوں ہے؟ آج پوری بات صرف حلال حلال حلال، مشکوک غذا کو ترک کریں، کیا وجہ ہے؟ ایک جملے میں غوث اعظم نے سب کچھ بتا دیا۔ توجہ ہے آپ کو؟ موبائل پر تقریر لوڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔